Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اچھا طاہر صاحب بتائیں گے کہ دعاؤں کی قبولیت میں والدین کی کتنی اہمیت ہے، ان کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس کے جسم پہ ایک سفید داغ ہوگا، وہ جب تمہیں ملے، تم اس سے ملو تو اپنے لیے دعا کروانا. اچھا صحابی بڑے تعجب ہوا انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابی ہیں، وہ تو تابعی ہوں گے، ہمارا درجہ تو ان سے بہت بڑا ہے، پھر یہ دعا کروانے کا کیا سلسلہ ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں وہ تابعی ہوں گے لیکن انہوں نے اپنے والدہ کی اس طریقے سے خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ جب وہ کسی کے لیے دعا اٹھاتے ہیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. کیا بات ہے. اور وہ تابعی ہمیں پتہ ہے وہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب یمن سے قافلہ آیا حج کے لیے تو انہوں نے اس قافلے میں حضرت اویس کو تلاش کروایا اور ان سے ملنے کے بعد ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو والدہ کی خدمت پہ یہ مقام دے سکتا ہے تو والدہ کی دعا کا کیا مقام ہوگا؟ یقیناً. دیکھیں ہم نے دعاؤں کے لیے پیروں، عاملوں اور مزاروں کا رخ کرتے ہیں ہم، لیکن ہمارے والدین جو ہمارے سب سے بڑے پیر ہیں، ہمارے والدین جو ہمارے لیے سب سے بڑے مزار ہیں، ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں. بے شک. ایک حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا رد کبھی نہیں ہوتی، ان کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. ایک تو مظلوم کی دعا، دوسرے مسافر کی دعا اور تیسرے والد کی دعا. کیا بات ہے. اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم والد کی دعا کی اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں والد کی دعا کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت اس لیے بخشی ہے کہ والد یا مرد حضرات بچوں کے لیے دعائیں کم کرتے ہیں اور ہم ان کی خدمت کی طرف ہمارا رجحان کم ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ والد کی خدمت کریں، ان کے دل کو خوش کریں تاکہ ان کے دلوں سے ہمارے لیے دعا نکلے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا کیا یہ صحیح ہے کہ اگر ہم نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی تو کل کو یہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ بھی ویسا کرے گی؟ یہ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیں گے آپ. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. اور میں ایک بات بتا دوں کہ آج کل جو والدین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا. خاص طور سے میں نے ایسے گھرانے دیکھے ہیں جہاں پہ لوگوں نے یا بچوں نے یا بیٹوں نے والدہ کے لیے دن باندھ دیے ہیں کہ اتنے دن اس بھائی کے یہاں رہیں گے، اتنے دن اس بھائی کے یہاں رہیں گے، اتنے دن اس بھائی کے یہاں رہیں گی. دیکھیں اس سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ بوجھ بن گئی ہیں، اور جیسے ہی وہ ٹائم ختم ہوتا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کے یہاں ٹرانسفر کرنے کے لیے بےتاب ہو رہا ہوتا ہے. جب ان کے اپنے گھروں میں کوئی تقریب ہو رہی ہوتی ہے یا ان کے بچوں کی شادیوں کا وقت آتا ہے یا مہمان آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو دوسرے گھروں میں شفٹ کر دیا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بیڈ امپریشن پڑے گا یا کوئی غلط بات ہو جائے گی. دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں قیامت کا وقت تو مجھے نہیں پتا. تو اس نے کہا اچھا حضور کوئی نشانی بتا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت آئے گی جب مائیں اپنے بچوں سے ذلیل ہونا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو بھی سلوک اپنے ماؤں کے ساتھ، والدین کے ساتھ کر رہے ہیں ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ وہی سلوک وہ ہمارے ساتھ کریں گے اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا ان کو جواب دینے کے لیے.